میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ارشاد گرامی ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ کتنی جی؟ محبت سے آواز ہے، کتنی چیزوں پہ اللہ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے؟ 5 چیزوں پہ۔ ان میں سے پہلی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں پہ اللہ نے اسلام کی توجہ، ان 5 چیزوں پہ اللہ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ باب گرامی اوقات مثال یوں سمجھئے، اسلام ایک خیمے کی طرح ہے۔ اسلام ایک خیمے کی مانند ہے۔ جس طرح خیمے کے ایک لکڑی درمیان میں لگتی ہے، 4 کونوں پہ لگتی ہیں تو خیمہ مضبوط ہو جاتا ہے، ٹینٹ خیمہ پکا ہو جاتا ہے۔ اگر درمیان والی لکڑی گر جائے یا ٹوٹ جائے تو خیمہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر کونے والی کوئی لکڑی گر جائے یا ٹوٹ جائے تو خیمہ کھڑا تو رہے گا پر اس میں نقص آ جائے گا، ناقص ہو جائے گا۔ درمیان والی ٹوٹے تو خیمہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو مثال یوں سمجھیے کہ جو خیمے کے درمیان والی لکڑی ہے اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اور جو کونوں والی 4 لکڑیاں ہیں جنہوں نے خیمے کو اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک کو نماز کہا جاتا ہے، ایک کو روزہ کہا جاتا ہے، ایک کو حج کہا جاتا ہے، ایک کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو باب گرامی القدر، روزہ اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ سال میں، بولیے سال میں، ذرا بولا کرے، توجہ رکھا کرے، روزہ اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور نماز 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ میرے آقا کریم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے۔ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر معتبر ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، وہ غیر معتبر ہوتا ہے۔ میرے آقا حضور کے پیارے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سردی کا موسم ہے، سرکار باہر تشریف لے گئے باغ کے اندر، ہم بھی سرکار کے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خزاں کا موسم ہے، پتے درختوں سے گر رہے ہیں، زمین کی طرف آ رہے ہیں، درخت خالی ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، جب سرکار نے جھنجھوڑا اس کو تو سارے پتے زمین پہ گر گئے، ٹہنی بالکل خالی ہو گئی۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غفاری، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے ٹہنی سے پتے گر گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پہ نہر جاری ہو
تو وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ نہر میں غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پہ میل باقی رہے گی؟ عرض کیا آقا بالکل نہیں۔ جو بندہ 5 مرتبہ نہر میں غسل کر لے، نہا لے، اس کے جسم پہ میل باقی نہیں رہتی ہے۔ تو میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہریرہ جو 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پہ میل نہیں رہتی ہے۔ فرمایا کہ جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنا سر اللہ کے حضور جھکا لے، اپنا سر اللہ کے حضور جھکا لے، رب کی بارگاہ میں نماز ادا کر لے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ باب گرامی القدر، میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت جابر مسجد سے دور رہتے ہیں اور ان کا مسجد کے قریب کچھ پلاٹ، کچھ زمین کا حصہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب گھر بنا لوں تاکہ جلدی نماز میں مل جایا کروں، نماز کی تکبیر تحریمہ مل جایا کرے، جلدی نماز میں آ جائے، دور سے آتا ہوں وقت لگ جاتا ہے، گھر سے پہلے نکلنا پڑتا ہے۔ اب یہ سنیے گا کہ جو لوگ دور دراز سے چل کے مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے، نماز پڑھنے دور سے چل کے مسجد میں آتے ہیں، ان کے لیے کیا میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ جابر نے ارادہ کیا مسجد کے قریب آنے کا، نقل مکانی کرنے کا، تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو بلا لیا۔ فرمایا جابر میں نے سنا ہے کہ تو مسجد کے قریب آنے لگا ہے۔ جی آقا مسجد کے سے دور میرا گھر ہے اور مسجد کے قریب میرا پلاٹ، میری کچھ جگہ پڑی ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، اور میں نے چاہا کہ وہاں گھر بنا لوں، جلدی مسجد میں آ جایا کروں گا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر مسجد کے قریب نہ بلکہ وہیں پہ رہ، تجھے پتہ ہے کہ نمازی کے قدموں پہ اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ دور سے چل کے مسجد میں آتا ہے اس کے قدموں کو اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں، گنتے ہیں، اور اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ باب گرامی القدر دور سے جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے میرے آقا حضور کا بڑا خوبصورت ارشاد توجہ فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا حضور امام الانبیاء علیہ السلام سے سنا، آقا فرماتے ہیں کہ بے شک جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب بندہ تعوذ تسمیہ پڑھتا ہے اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اسے حج اور عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جب بندہ رکوع کرتا ہے اس کے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو آسمان سے آنے والی ہر کتاب کی تلاوت کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اللہ اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو آقا حضور فرماتے ہیں کہ جنوں انس کی عبادت کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو ہر سورت ہر آیت پر غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ تشہد پڑھتا ہے اللہ صابروں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ سلام پھیرتا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ باب گرامی القدر حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز رب کی خوشنودی کا نام ہے۔ نماز رب کی، زبانوں کو ہلائیے، نماز رب کی خوشنودی کا نام ہے، نماز فرشتوں کی محبت کا نام ہے، نماز انبیاء کی سنت کا نام ہے، نماز نور معرفت کا نام ہے، نماز ایمان کی اصل کا نام ہے، اور نماز دعا اور اعمال کی قبولیت کا نام ہے، نماز روزی میں برکت کا نام ہے، نماز ملک الموت سے سفارش کرنے کا نام ہے، نماز منکر نکیر کے جواب کا نام ہے، نماز پل صراط سے گزرنے میں آسانی کا نام ہے، اور نماز جنت کی کنجی کا نام ہے۔ باب گرامی القدر توجہ فرمائیے، حضرت
سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، حالانکہ وہ نجس العین ہے پر بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں، خاص توجہ فرمائیے گا، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دو، بے نمازی کو قرضہ، آواز آنی چاہیے، بے نمازی کو قرضہ نہ دیا کرو، بے نمازی کو قرضہ نہ دیا کرو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرضہ کیا واپس کرے گا؟ اللہ کا قرض ہے ہمارے ذمہ نماز ادا کرنا، عبادات کرنا، اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بنایا ہے، ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے حضور جھکنا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ جب انسان اللہ کا قرضہ پورا نہیں کر رہا تو وہ ہمارا قرضہ کیا پورا کرے گا؟ اس لیے سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دیا کرو۔ باب گرامی توجہ فرمائیے، میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں والا کام کرتا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آگے میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الشرک و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، فرمایا شرک، کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اور امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان ایک شے جو فرق کرتی ہے، ایک دیوار ہے جو فرق کرتی ہے، آقا حضور فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے کا نام نماز ہے۔ کیا ہے جی فرق کرنے والی شے کا نام؟ بولیے، زبان ہلایا کریں۔ صرف میں بارہا مرتبہ عرض کیا کہ اصلاحی موضوعات پہ اس طرح کے موضوع بڑی توجہ سے سنا کریں، میں بالخصوص آپ کے لیے تیاری کر کے بیٹھتا ہوں، بڑی توجہ سے سنا کریں اور ذہن حاضر رکھا کریں، دل کی تختی پہ یہ میرے آقا حضور کے فرامین نوٹ فرمایا کریں، جو لوگ نہیں آ سکتے ان کو جا کے بتایا کریں، گھر میں جا کے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو جا کے بتایا کریں میرے آقا حضور نے یہ فرمایا بے نمازی کے حوالے سے، میرے آقا حضور کا یہ ارشاد ہے نماز کی فضیلت کے حوالے سے۔ باب گرامی توجہ فرمائیے، آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ آقا حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس بندے نے اعلانیہ کفر کیا ہے، اس بندے نے اعلانیہ۔ اب ذرا سوچیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم جان بوجھ کے نمازیں نہیں چھوڑ رہے؟ کیا ہم لوگ نماز کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ ادھر سے اللہ کا بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، ہم دکانیں بند کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے جناب پروگراموں کو کلوز کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنی گاڑی کی بریک نہیں لگاتے، حالانکہ اللہ کا فرمان دن میں 5 مرتبہ آتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ باب گرامی القدر وہی شادی شیرازی کی بات میں کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دو، جو اللہ کا قرض پورا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیا پورا کرے گا؟ کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کسی کو قرضہ دیتے ہوئے، کسی سے لین دین کرتے ہوئے کہ یار یہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ اللہ کا قرضہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ کے آگے جھک رہا ہے کہ نہیں جھک رہا؟ ہم لوگ صرف دیکھتے ہیں بس یہ مال آنا چاہیے، مال جانا چاہیے، جھوٹی قسم اٹھانی پڑے اٹھا لیں گے، مال بکنا چاہیے، دکان پہ گاہک آنے چاہیے۔ باب گرامی القدر میں اکثر اپنے احباب کو، اپنے دکانداروں کو فردن بھی یہ بات 12 مرتبہ میری ڈسکس ہوئی ہے اس معاملے میں
کہ یار گاہک اگر دکان پہ آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ نماز اتنے بجے مسجد میں زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، کام بنتا ہے گاہک کو بھی کہو یار چل نماز پڑھنے جاتے ہیں، چل مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آ کے پھر ہم سودا کر لیں گے، سامان تجھے دے دوں گا، یا گاہک کو یار میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر آ کے تجھے سامان دوں گا۔ ہمارے لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے، یہ چیز آ جاتی ہے ذہن میں، یار ہم چلے جائیں گے، گاہک چلا جائے گا، پتہ نہیں گاہک دوبارہ آئے گا نہیں، گاہک آیا تو سامان دے کے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں جا کے جماعت کے آخر میں مل جائیں گے یا بعد میں جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ باب گرامی القدر، گاہک چھوڑ کے نماز کے وقت پہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے دیکھو، اللہ کے حضور جھک کے دیکھو، رزق دینے والا اللہ ہے، ہر شے عطا کرنے والا اللہ ہے، رزق کا خالق و مالک میرا اللہ ہے۔ باب گرامی، گاہک چھوڑ کے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے آؤ، دیکھنا ایک چھوڑ کے آؤ گے اللہ 10 عطا کرے گا۔ روزی دینا تو مالک کا وعدہ ہے نا جی، روزی مالک نے دینی ہے، گاہک مالک نے بھیجنا ہے، کاروبار مالک نے چلانا ہے، ہم نے تو جناب ہیلے کرنے ہیں، ہم نے تو اسباب پیدا کرنے ہیں، ہم نے تو وسیلے تلاش کرنے ہیں، دینا تو سب کچھ ہے، بولیے دینا تو سب کچھ ہے اللہ نے۔ باب گرامی توجہ کیجئے، اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے، امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کے پاس محلہ ذخیرہ کے 2 آدمی تھے، ایک کا نام تھا ہادی حسن، ایک کا نام تھا قرب محمد، یہ 2 شخص اعلیٰ حضرت کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے، اور ان دونوں بندوں نے ایک تحریک چلائی، توجہ کیجئے جی، خاص توجہ کرنی ہے آپ، دونوں بندوں نے ایک تحریک چلائی نماز کی دعوت دینے کے لیے، کہ لوگوں کو جا کے نماز کی دعوت، دکانوں پہ جاتے، بازار میں جاتے، محلے میں جاتے، لوگوں کو جا کے نماز کی دعوت دیتے، اور یہ دونوں بندے اعلیٰ حضرت کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنے، جواب دیجئے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، اس پہ حکم شرعی کیا ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جی پہلے تو نرمی کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے، اب توجہ بھی کرنی ہے، میری بات کا جواب بھی دینا ہے، پہلے نرمی کے ساتھ انہیں، اونچی آواز ہے، پہلے نرمی کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے، اگر پھر بھی نماز پڑھنے نہ آئیں تو پھر علاقے کے مؤثر لوگوں کو ڈالا جائے، جو علاقے کی شخصیات ہیں، مؤثر لوگ ہیں، جن کی بات کو وہ نہیں ٹالتے، جن کی بات کو وہ نہیں موڑتے، ان کی بات مانتے ہی مانتے ہیں ہر معاملے میں، مؤثر لوگ ڈالے جائیں، پھر ان کے پاس جایا جائے، نماز کی دعوت دی جائے۔ اگر مؤثر لوگ ڈالنے سے بھی پھر بھی نماز پڑھنے وہ نہیں آتے، پھر بھی جناب نماز کے لیے نہیں آتے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر میرا فتویٰ یہ ہے، فتویٰ سن لو، آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے ساتھ بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہیے، جو بندہ اللہ کا قرضہ پورا نہیں کرتا وہ ہمارا قرضہ کیا پورا کرے گا، ہماری یاری دوستی کیا پوری کرے گا، ہماری رشتہ داری وہ کیا پوری کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بے نمازی کو قرضہ، بولیے بے نمازی کو قرضہ نہ دو۔ باب گرامی القدر، حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ نے بڑی محنت کی بستان شہر کے اندر لوگوں کو اللہ رسول کے قریب کرنے کے لیے، نماز پلانے کے لیے۔ ایک دن کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، کہا حضور آپ نے جتنی محنت کر کے لوگوں کو نماز کے قریب کیا، اللہ رسول کے قریب کیا، اپنے اشکوں کے ساتھ لوگوں کو سیراب کیا، تو حضور آپ کا شہر اجڑ رہا ہے، آپ کا شہر تباہ ہو رہا ہے۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے شہر کے ایک محلے میں ایک فاحش عورت آ گئی ہے، اس نے آ کے اپنا وہاں پہ کوٹھا بنا لیا ہے، وہ لوگوں کا دین ایمان خراب کر رہی ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، لوگ خراب ہو رہے ہیں، لوگ دین سے دور جا رہے ہیں۔ جب آپ کو اتنی بات پتہ چلی نا، اب خاص توجہ فرمائیے گا، دل کے کانوں سے بات کو سماعت کیجیے گا۔ حضرت بھائی یزید بستامی، آپ نے مصلی اٹھایا، مصلی لیا، تسبیح لی، جا کے اس فاحشہ کے دروازے کے باہر مصلی بچھا کر اپنی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب پورا دن گزر گیا، گاہک کوئی نہیں آ رہا، وہ بڑی پریشان ہے، گاہک آج کیوں؟ جو گاہک بھی آتا ہے آگے سے بھائی یزید بستامی کو، بابا جی کو دیکھ کے واپس رخ موڑ لیتا ہے، واپس ہو جاتا ہے کہ آگے دروازے پہ تو بابا جی بیٹھے ہیں، بھائی یزید بستامی بیٹھے ہیں، آگے ہم کیا کریں، جانے کیا کس طرح جائیں؟ تو جس پورا دن اسی طرح گزر گیا، شام کا وقت آ گیا، رات کا وقت ہوا، اندھیرا چھا گیا، عورت بڑی پریشان، کہا آج گاہک کوئی نہیں آیا، کھڑکی کھولی، جھانک کے دیکھا
دروازے کے باہر ایک بابا بیٹھا ہے مصلی بچھا کے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ دروازہ کھولا، باہر آئی، آ کے کہا بابا تجھے اللہ اللہ کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی، تجھے اللہ اللہ کرنے کے لیے میرا ہی دروازہ ملا تھا، میرا کاروبار تو نے بند کر دیا، میرا دھندا تو نے بند کر دیا۔ کہا بی بی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا جی میرے گاہک رکے ہوئے ہیں، میرے گاہک نہیں آ رہے، میرا کاروبار بند ہے۔ حضرت بھائی یزید بسطامی نے فرمایا آج میں تیرا گاہک ہوں، بول تیری رات کی کیا قیمت ہے؟ قیمت طے ہو گئی۔ جب بھائی یزید بسطامی اس کے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ان لوگوں پورے شہر کا سہارا بھائی یزید بسطامی ہے، اگر یہ بھی اجڑ گیا ان کو روشنیاں کون دے گا، ان کو تیرے قریب کون کرے گا؟ یا اللہ اپنا خاص کرم نازل فرما۔ آپ چلے گئے، آپ نے فرمایا میں نے تیری قیمت ادا کی ہے، پوری رات کا تیرا معاوضہ میں نے ادا کیا ہے، اب جیسا بھائی یزید کہے گا تجھے ویسا کرنا پڑے گا، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے میری قیمت ادا کی ہے، اب جیسا آپ کی مرضی میں ویسا کروں گی، اس لیے کہ آج رات میں آپ کی ہوں۔ آپ نے فرمایا چل وضو کر کے آ، وضو کر کے آ، وضو کیا، آگے آپ نے مصلی بچھا لیا، پیچھے اس عورت نے مصلی بچھا لیا، اب دونوں کے مصلی بچھ کے حضرت بھائی یزید بسطامی نے نماز کی نیت کی، آپ نے نماز کی نیت کی، اس نے بھی نماز کی نیت کی، آپ نے جناب قیام کیا، اس نے بھی قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی رکوع کیا، آپ نے قوما کیا، اس نے بھی قوما کیا، آپ نے سجدے میں سر رکھا، آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، عرض کی ربا اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے، یا اللہ یہاں تک لانا اسے میرا کام تھا، یہاں تک میں اسے لے آیا، یا اللہ آگے کا کام میرا نہیں ہے، آگے کا کام تیرا ہے، یا اللہ اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب وہ عورت سجدے میں گئی تھی، سجدے میں جا رہی تھی تو فائشہ تھی، جب سجدے سے سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ باب گرامی القدر ایک بزرگ اللہ کے ولی بازار میں جا رہے تھے، دیکھا ایک نالی میں نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، گرا، شراب پی کے گرا ہوا ہے، اس کا منہ گندی نالی میں پڑا ہوا ہے، گندا پانی گٹروں کا لگ لگ کے اس کے منہ سے جا رہا ہے۔ بزرگوں کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا جی پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی مخلوق ہے، نوجوان ہے، انسان ہے۔ آپ نے اسے اٹھایا وہاں نالی سے، صاف پانی منگوا کے اس کا منہ دھویا، دھو کے سائڈ پہ کر کے رکھ دیا، بازار کے اپنا کام کیا، گھر واپس کے۔ رب رات کا آخری پہر آیا، تہجد کا وقت ہے، بڑے توجہ سے بات سماعت فرمانی ہے، تہجد کا وقت ہے، بزرگ روزانہ تہجد پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، اور آج بڑا عجیب منظر دیکھا، جب تہجد پڑھنے کے لیے مسجد کا دروازہ کھولا، جا کے اندر دیکھا وہی والا نوجوان جس کو دن کو نالی سے اٹھایا تھا، شراب کے نشے میں نالی میں پڑا ہوا تھا، منہ دھو کے سائڈ پہ رکھا تھا، وہی والا نوجوان بزرگوں سے بھی پہلے پہلی صف میں کھڑا ہو کے رب کے حضور جھکا ہوا ہے، رب کے حضور عبادت کر رہا ہے۔ بزرگ بڑے حیران، بڑے پریشان کہ یار دن کو شراب پی کے نالی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس کا منہ دھویا اور اب یہ نوجوان تہجد پڑھ رہا ہے، مسجد میں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ بڑے حیران پریشان ہوئے، آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے پریشان نہ ہو، اس پہ پریشانی کا اظہار نہ کر، تو نے اس کو نالی میں پڑا ہوا دیکھا، اس کا منہ دھویا کہ اشرف المخلوقات ہے، بڑا سونا جوان ہے، سائڈ پہ رکھا، تو نے اس کا منہ دھو دیا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ باب گرامی القدر ایک بار کسی کو لانے کی ضرورت ہے کہ آج اولاد اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ضد کرتی ہے، اب سارے لوگ جتنے اولاد والے لوگ بیٹھے ہو، میں بھی اولاد والا ہوں، آپ بھی اولاد والے، سمجھتے ہیں کہ جب بیٹا بیٹی ضد کر لیں یہ چیز میں نے لینی ہے تو پھر لے کے رہنی ہے، اور ماں باپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، توجہ جی، ماں باپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، ادھار پکڑ کے قرضہ لے کے چیز دلواتے ہیں بچوں کو کہ بچے نے ضد کی ہے۔ تو باب گرامی القدر کیا جو ماں باپ ایک کسی کھلونے کے لیے، کسی کھانے کی چیز کے لیے بچے کی ضد برداشت کرتے ہیں، اور بچہ اگر بیمار ہو جائے تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کیا وہ بچہ ماں باپ سے یہ ضد نہیں کر سکتا کہ امی جی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا؟ تو بولیے ماں باپ نمازی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بولیے، آواز ہے، ماں باپ نمازی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اب شور اپنی بیوی سے ہر شے منواتا ہے، ایک طلاق کی دھمکی دے کے ہر شے منوا لیتا ہے، ایسا نہیں کرے گی میں طلاق دے دوں گا، ایسا نہیں کرے گی میں طلاق دے دوں گا۔
یار اور اپنے کاموں کے لیے ہم لوگ ہر طرح کی دھمکی دے کے اپنی بیوی کو منا لیتے ہیں، ہر کام پہ راضی کر لیتے ہیں۔ تو باپ توجہ کیجئے، کیا شور اس چیز پہ بیوی کو راضی نہیں کر سکتا؟ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی میں تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں گھر میں نہیں آؤں گا، کیا اس طرح کی بات کر کے شور اگر بیوی کو ایسا کہے گا تو بیوی نمازی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ آواز آنی چاہیے، بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اولاد کو ایسی ضد ماں باپ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر دنیا کی ضدیں ہوتی ہیں تو دین کی ضد بھی ہونی چاہیے، دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو دین کے معاملات بھی ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً نہ ماں باپ بے نمازی رہیں گے، نہ اولاد بے نمازی رہیں گی، نہ بہن بھائی بے نمازی رہیں گے۔ تو باپ گرامی توجہ، اب ماں باپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کا ایک معیار کیسا ہونا چاہیے، ذہن حاضر رکھیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ذرا میں آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ بابا فرید الدین بچپنا ہے آپ کا، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا آواز ہے بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور جھکا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ کام جی نماز پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ بابا فرید کو شکر بڑی اچھی لگتی، شکر بڑی پسند تھی، اور یہ بڑا مشہور واقعہ علماء نے لکھا ہے۔ شکر کے بڑے شیدائی تھے آپ۔ ماں نے کہا بیٹا اگر نماز پڑھے گا تو تجھے مصلی کے نیچے سے شکر ملا کرے گی۔ کیا ملے گی جی؟ شکر ملا کرے گی۔ اب بابا فرید الدین نماز پڑھ رہے ہیں، ڈیلی نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتے ہیں، ماں شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے پہلے ہی رکھ دیتی ہے، مصلی اٹھاتے ہیں، شکر کی پڑیا کھولی کھا لی، بڑے خوش تھی، شکر ملتی ہے، نماز پہ لگ گئے، نماز جاری ہو گئی۔ عرصہ گزر گیا، ایک دن ماں کو کہیں کام جانا پڑا، ماں لیٹ ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا، ماں کی کام گئی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، ماں پریشان ہو گئی۔ اب ڈیلی میں شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھتی ہوں، میرا فرید نماز پڑھتا ہے، شکر اسے ملتی ہے، اس کا دل راضی ہو جاتا ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے اللہ شکر دیتا ہے۔ ماں پریشان ہوئی، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا، ربا ڈیلی اپنے بیٹے کے مصلی کے نیچے میں شکر کی پڑیا رکھا کرتی تھی، میرا بیٹا نماز پہ لگ گیا، میرا بیٹا نماز پڑھنے لگ گیا، یا اللہ آج میں کہیں کام آ گئی ہوں، یا اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرا فرید نماز پڑھے گا، اگر مصلی کے نیچے سے شکر کی پڑیا نہیں ملے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ نماز چھوڑ دے گا۔ باب گرامی القدر، ماں اسی غم میں اسی ڈر میں جب گھر واپس آئی، بابا فرید نے نماز پڑھ لی، گھر واپس آئی، پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی ہے؟ کہا ماں جی پڑھ لی ہے۔ ڈر سے پوچھا، ڈرتے ڈرتے سوال کیا، بیٹا شکر ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ اماں جی بالکل ملی ہے، پر آج کی شکر کا مزہ ہی کچھ اور تھا، آج والی شکر کا مزہ ہی کچھ اور تھا، شکر میں روز کھاتا تھا، پر آج والی شکر کا بڑا عظیم مزہ تھا، مزہ ہی بہت اعلیٰ تھا۔ کہا بیٹا آگے شکر تیری ماں رکھا کرتی تھی، آج شکر کائنات کے رب نے رکھوائی ہے۔ باب گرامی القدر، کیا اگر حضرت بابا فرید الدین کی ماں شکر کا لالچ دے کے بچے کو نماز پہ لگا سکتی ہے تو آج کی ماں ایک چاکلیٹ کا لالچ دے کے بچے کو نماز پہ نہیں لگا سکتی؟ کیا بچے کو ٹافیوں کو لالچ دے کے نماز پہ نہیں لگا سکتی کہ بچے نماز پڑھو گے 10 روپے ملیں گے، بچے نماز پڑھو گے 5 روپے ملیں گے، چاکلیٹ ملے گی، یہ چیز دوں گی، یہ چیز لے کے دوں گی؟ کیا بتائیے اگر ایسا معاملہ ہوگا، بابا فرید الدین